بچو، لاغو چیزوں سے بچو. جب تک کہ تم فضول چیزوں سے نہیں بچو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی کی تفسیر اور مزید ایک جگہ پر آئی، ہر باطل کھیل تماشے اور وہ بات یا عمل جو جائز نہ ہو اس سے بچنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی، ان کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ اب یہ تفسیر طبری کے اندر ہے. ان کا عالم کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ وہ اگر کسی بیہودہ کام کہیں ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے، وہاں سے گزر کے تو منہ موڑ لیتے تھے، اس طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، منہ موڑ کے چلے جاتے تھے کہ یہ کیا بیہودہ کام ہو رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مومنین کی مدح کی کہ وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور اعراض کا مطلب یہ ہے کہ نہ خود کرتے ہیں نہ اس پر راضی ہوتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں رکھتے جو بیہودہ کام کرتے ہیں. جو بیہودہ کاموں میں لگے رہتے ہیں ایسے سے اختلاط بھی نہیں رکھتے، نہیں ملتے ان لوگوں سے، نہ اس میں پڑھتے ہیں نہ ان کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے. اب آئیے میں تھوڑا سا یہاں اس کو اور سمجھا دوں. کیا شادیوں کے اندر خرافات بیہودہ چیز نہیں ہے؟ کیا غلط رسمیں بیہودہ چیز نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اس کے علاوہ یہ کیرم کلب کھولنا، یہ رات بھر ناچ گانے باجے تماشے میں مصروف رہنا، یہ جو ہے آن لائن گیم کھیلنا، یہ پب جی کھیلنا اور ان ساری چیزوں کے اندر گرفتار ہو جانا، کیا یہ بیہودہ چیز نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اس قوم کو کامیابی نہیں عطا کرتا جو قوم بیہودہ کاموں کی مرتکب ہو. اللہ تو ان قوموں کو کامیابی عطا کرتا ہے جو اپنے ایک ایک منٹ کا استعمال صحیح طور پر کر رہا ہو. مزید سماعت فرمائیں. لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو فضول اور بے فائدہ ہو. اب یہاں بڑی پیاری بات ایک مفسر نے فرمائی، مومن کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. مومن کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کے کاندھوں پر تو ذمہ داریوں کا بارے گراں ہے. اس کو فرصت ہی کہاں کہ وہ بیکار اور فضول کاموں میں شرکت کرے. کیا ذمہ داری ہے آپ کے کاندھے پر؟ کیا ذمہ داری ہے میرے کاندھے پر؟ ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری پستی کی طرف جانے والی قوموں کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے جد و جہد کرنا، انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، مصیبت زدوں کا خیال کرنا، جاہلوں کے لیے علم کا انتظام کرنا، تگو دو کرنا، بھوکوں کے لیے تگو دو کرنا، پریشان حالوں کے لیے محنت و مشقت کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا کبھی آپ نے سوچنے کی یہ کوشش کی، ہماری ہی قوم کی عورتیں ہوتی ہیں جو برقع پہن کر کے، برقع پہننے کے بعد جو ہے وہ سگنل پر بھیک مانگتی نظر آتی ہیں. بہت ساری بچیاں جہیز کی بنیاد پر وہ شادی کی زندگی سے محروم اور اس کی خوشیوں سے محروم نظر آتی ہیں. ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ڈراپ آؤٹ لے لیتے ہیں فیس نہ دینے کی صلاحیت کی بنیاد پر. بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو جاب نہیں ملتی. ہماری قوم کا جب حال اس طریقے کا بکھرا ہوا ہو تو ایک مومن کے کاندھے پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور ایسی ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے مومن اگر فضول کاموں میں اپنا وقت خرچ کرے تو بتاؤ اللہ عز و جل کو قیامت میں کیا جواب دے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا مسلمان سب سے افضل؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہو. اب ہم دیکھیں اگر 40 45 50 کے آپ ہو گئے ہیں تو آپ کی اتنی عمر کے اندر نیکیوں کا خزانہ آپ نے کتنا جمع کیا، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت کتنا ضائع کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت تھا کہ کوئی مسلمان صرف اپنا ہی نہیں سوچتا تھا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچتا، مسلمان فیملی کے بارے میں سوچتا، مسلمان بچیوں کے بارے میں سوچتا، مسلمان خاندان کے بارے میں سوچتا. آج تو مسلمان کی پوزیشن ایسی ہے کہ نفسی نفسی میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر، عظیم اعتکاف، ماہ رمضان کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. ایک پریشان حال مسلمان آیا، اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار اقدس کی طرف اشارہ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا، یا ابن عم رسول اللہ، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہیں. اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فوراً اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنے جوتے لے کر مسجد کے باہر جانے لگتے ہیں. جیسے ہی باہر جانے لگے، وہ سائل کہتا ہے حضور آپ اعتکاف سے ہیں، اگر مسجد سے باہر نکلیں گے بغیر عذر شرعی کے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، حضرت آپ مسجد سے باہر تو نہ نکلیں. اللہ اکبر. اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب. ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تیری بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن جب تو نے تیری پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی چند قدم چلے تو میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی یہ بہتر ہے. اس لیے میں مسجد سے نکل رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، ہم مسلمانی کا پیسہ کھا جاتے ہیں، ہم لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، ہماری پوزیشن ابھی ضروری ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا صحابہ پر کتنا اثر تھا. وہ عبادت کا وقت بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر گزارنے کو تیار تھے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مسلمان کی ٹانگ گھسیٹ کے نیچے پھینک رہے ہیں، ہم اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کا مال کھا جاتے ہیں. اور بعض ظالم تو ایسے ہیں کہ العیاذ باللہ اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن مسلمان کا نہ پیسہ دینے کے لیے تیار، تکلیف کے لیے، روڑے اٹکانے کے لیے ہزار کاوشیں کرتے ہیں. ایسی قوم کو اللہ ترقی نہیں دے سکتا. سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے سیکھو، سیکھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے سیکھو، سیکھنا ہے تو قرآن مقدس سے اپنی زندگی گزارنے کی تعلیم سیکھو. تو ہمارے سر پر کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ ہماری قوم میں کیا سب خوشحال ہیں؟ کیا ہماری قوم ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہے؟ کیا ہماری قوم کی بری عادتیں نہیں ہیں؟ ہمارے کاندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سنت اکیلے پڑھتے ہیں پھر بھی یہ نہیں کہتے مجھے سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. قرآن مزاج دے رہا ہے، اے میرے بندو تنہا خود کا بھلا نہ سوچو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں تو میرے بندوں کا بھی بھلا سوچو اور میرے محبوب کی امتیوں کا بھی بھلا سوچو. اے رسول اعظم کے دیوانوں، کیا کبھی کسی مسلمان کو پریشان حال دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ کیا اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کبھی آپ کو چند قدم چلنے کا خیال آیا؟ بلکہ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، رات اگر کھراٹے کی نیند کے اندر کوئی سویا ہوا ہے اور کھراٹے لے رہا ہے اور نیند کے اندر ہے اور 2 بجے اچانک گھنٹی بجی اور گھنٹی کے اندر گھنٹی بجنے کے بعد فون اٹھانے پر کسی نے کہہ دیا فلاں کا انتقال ہو گیا، تو چونک کر اٹھتا ہے، پھر رکھ دیتا اور کہتا ہے اس کو اسی وقت مرنا تھا یار، میری نیند خراب کر دی. ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور جنازے کا ٹائم فجر کے بعد کا بتا دیا جائے، یار میری تو رات ہی برباد ہو گئی. جو قوم اتنی خود غرض ہو جائے نا، اس قوم کو اللہ ترقی نہیں عطا کرتا، نہیں عطا کرتا، نہیں عطا کرتا اس کو. صحابہ کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک مسافر حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. ارشاد فرمایا یہ مسافر ہے، میرا مہمان ہے، آیا ہوا ہے، کون ہے جو اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے لے کر کے جائے؟ صحابہ میں جو سب سے غریب صحابی تھے نا، وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں سرکار میں انہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. توجہ سے سماعت فرمائیں. اپنے ساتھ لے کر کے گئے، اب راستے میں سوچ رہے ہیں کہ گھر میں تو کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، اب لے کے جا تو رہا ہوں، اللہ ہی لاج رکھ لے. پہنچے گھر پر، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے پوچھا کون؟ صحابی نے اپنا نام بتایا اور فرمایا کہ میرے ساتھ ایک مہمان بھی، میری بہنیں بھی غور سے سنیں، میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے. اللہ اکبر. دروازہ کھولا گیا، مہمان خانے میں مہمان کو بٹھایا گیا. وہ صحابی اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور فرمایا تجھے معلوم ہے آج میں حضور کی محفل میں بیٹھا تھا اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ تو میرا دل مچل اٹھا
کہ حضور کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں، تو اس بندے کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا اور لے کر آیا ہوں، اے میری شریک حیات کچھ کھانے کے لیے ہے تاکہ اس مہمان کو میں کھلا سکوں؟ اب عورت نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے میرے سرتاج، جہاں تک کھانے کی بات ہے تو نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ میرے لیے کھانا ہے، یہ جو اپنے 2 بچے ہیں نا، ان 2 بچوں جتنا میں نے کھانا بنایا ہے، اب حضور کے مہمان کو کیسے کھلائیں گے؟ وہ صحابی پوچھنے کہا نہیں بالکل گھبرائیے نہیں، آقا کا مہمان اور ہمارے یہاں اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ سنو، آج میں بچوں کو بہلا کر سلا دوں گی، بھوکا سلا دوں گی، لیکن حضور کے مہمان کو بھوکا نہیں رکھوں گی۔ آپ ایک کام کریں، دسترخوان لگائیں، میں مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً وہ صحابی فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مہمان اکیلا نہیں کھاتا، اور 2 بچوں کا کھانا مجھے اور ان کو دونوں کو کافی تو نہیں ہوگا نا، یہ 2 بچوں کا کھانا ایک آدمی کو کافی ہو سکتا ہے، دونوں کو تو نہیں ہو سکتا، تو اب اگر میں بھی کھاؤں گا اور وہ بھی کھائیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ کہا اس کا بھی انتظام میرے پاس ہے۔ کہا کیا انتظام ہے؟ کہا کہ میں کھانا رکھ کے چلی جاؤں گی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیے کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے دیے کو گھمائیے گا، تو دیا جب بجھ جائے نا تو آپ خالی منہ ہلاتے رہیے گا، حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے حضور کے مہمان کو بھوکے رہ کر انہوں نے کھانا کھلایا۔ صبح جب مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے پہنچے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے وحی نازل فرما دی اور اس صحابی کی تعریف میں کامیابی کی بشارتیں عطا فرما دی۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ آج ہم اور ہماری قوم کی عورتیں، ہماری قوم کی عورتوں کا مزاج تو ایسا ہے کہ ان کے گھر والے اگر آ جائیں تو کوئی دقت نہیں، شوہر کا اگر کوئی رشتہ دار آ جائے تو منہ چڑھ جاتا ہے، یہ کیوں آ گیا، کب تک رکے گا، کتنے دن کھائے گا۔ بلکہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک خاتون رشتہ لے کر اپنے بیٹے کا گئی تو اس وجہ سے انکار کر دیا گیا کہ بولے تمہارے گھر میں تو ڈسٹ بین ہے، کچرا پھینکنے کا ڈبہ موجود ہے۔ کہا ڈسٹ بین تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کہا نہیں، بوڑھے اور بوڑھی تمہارے ماں باپ جو ہے نا، یہ کچرے کا ڈبہ ہے، ہم بچی نہیں دے سکتے۔ یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں کوئی خیال نہیں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بعض ساسوں کا معاملہ بھی اللہ رحم و کرم فرمائے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک۔ بعض بہت اچھی ہیں، بعض بہو بہت خراب ملیں گی تو بعض ساس بہت خراب ملے۔ کوئی سسٹم اسلامک ہے ہی نہیں۔ گھر برباد ہو رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، کون کیا کہہ رہا ہے مت دیکھو، خدا کیا کہہ رہا ہے اور حضور کیا کہہ رہے ہیں، بس اسے دیکھو، اس پر عمل کرو۔ تمہاری زندگی سکون سے نہ بھر جائے تو مجھے بتا دینا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ تھوڑا سا جو ہے وہ مزید سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیارے دیوانوں، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھتا جہاں شراب رکھی ہو۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گانے کی آواز آئی، گزر رہے تھے، گانے کی آواز آئی، فوراً وہاں سے چلے گئے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے اور کہیں سے دور سے گانے کی آواز آئی، فوراً چلے گئے۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، صحابہ نے حضور تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں سے اچانک گانے کی آواز آئی تو عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود بڑے عزت والے انسانوں میں سے ہیں، اور جو بچیاں ایئر فون لگا کر، ایئرپورٹ لگا کر، مرد عورت سب گانے خود ہی سن رہے ہوں، وہ ذلت والے تو ہو سکتے ہیں، عزت والے نہیں ہو سکتے۔ عزت والے تو گانے سے بچتے ہیں اور گانے کی آواز آئے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یعنی کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے اندر جو اسلام موجود ہے
اس کی خوبی اگر دیکھنا ہے تو اس کی خوبی یہ ہے وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. کبھی بھی فضول کاموں میں کسی مسلمان کو آدمی دیکھے ہی نہیں, یہ حضور فرماتے ہیں, اور اسے اسلام کا حسن فرماتے ہیں. ذرا دیکھو, آپ ذرا سمجھو, اگر آج کے اس اجتماع میں 2-4 بندے بھی فضول کام چھوڑ دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اجتماع کامیاب ہے. اے نوجوانوں, تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو علم حاصل کرو, بے عمل ہو تو عمل کے میدان میں قدم رکھو, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو توبہ کر لو, اپنے آپ کو سنوارو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شرم و حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں, جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بکواس نفاق کی 2 شاخیں ہیں. یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ لا یعنی باتوں کے اندر مصروف رہتا ہے, اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. حضور فرماتے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا, حضور فرماتے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں, میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. اب یہاں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا, میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری. پوچھا جائے گا. کھیلنے والوں, ٹائم پاس کرنے والوں, فضول کاموں میں وقت خرچ کرنے والوں, قیامت میں اللہ پوچھے گا بندہ تو نے کس کام میں اپنی عمر کو گزاری, آپ مجھے بتاؤ. کیا جواب دیں گے ہم؟ پھر پوچھا جائے گا جوانی کس کام کے اندر گزاری. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جوانی اس لیے نہیں کہ گناہوں میں خرچ کرو, ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جوان کس طریقے سے. حدیث مبارکہ میں ہے کل بروز قیامت اللہ عز و جل عرش کے سائے میں چند خوش نصیبوں کو جگہ دے گا, ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. جوانی عبادت. اب جوانی میں عبادت سے مراد قطعی طور پر صرف یہ نہ تصور لیا جائے کہ وہ رات و دن مسجد میں پڑا رہتا تھا, نہیں. عبادت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا, جس چیز سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے رہنا, بس اسی کو کہتے ہیں عبادت. پھر چاہے وہ تجارت بھی کرتا ہو لیکن سچ بول کر کے کرتا ہو تو اس کا تجارت کرنا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. وہ